حاکم کی گرفت منال کے بازو پہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنا وجود بکھرتا ہوا محسوس ہوا، لیکن حاکم کی اس بے جا قربت نے منال کے اندر سالوں سے جمع نفرت کو ایک طوفان کی شکل دے دی۔ منال نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پوری قوت سے حاکم کے گال پہ ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ اس تماچے کی آواز مال کے اس ہجوم میں گونج اٹھی۔ ارد گرد کے لوگ تھم کے انہیں دیکھنے لگے۔ بابا، آپ نے بابا کو کیوں مارا ہے؟ چھوٹے بچے بلک بلک کے رونے لگے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں خوف اور حیرانی تھی۔ حاکم اپنا گال تھامے سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں صدمے اور پچھتاوے سے نم تھیں۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ 5 سال کی تنہائی نے منال کو ایک ڈری سہمی لڑکی سے ایک مضبوط اور خوددار ماں میں بدل دیا ہے۔ منال نے بچوں کی روتی آوازیں سنی تو اس کا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن وہ جانتی تھی اگر آج اس نے کمزوری دکھائی تو پھر اس دلدل میں گر جائے گی۔ اس نے بچوں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور انہیں زبردستی اپنی طرف کھینچتے ہوئے مال کے ایگزٹ گیٹ کی طرف لے جانے لگی۔ چلو یہاں سے، ہمیں ابھی گھر جانا ہے، کوئی بابا شابا نہیں ہے یہ۔ وہ بچوں کو ڈانٹتے ہوئے ان کے آنسو پہنچ رہی تھی، جبکہ اس کے اپنے آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے گر رہے تھے۔ حاکم وہیں ساکت کھڑا رہا، اسے اپنی تسلیل کا نہیں بلکہ منال کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود نفرت کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی نکالی اور منال کی ٹیکسی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار منال ایک پرسکون علاقے میں بنے ایک چھوٹے سے فلیٹ کے باہر رکی۔ وہ بچوں کو لے کے تیزی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ حاکم نے گاڑی سڑک کے کنارے لگائی اور بھاگتے ہوئے فلیٹ کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ منال، دروازہ کھولو۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن پلیز ایک بار میری بات سنو۔ حاکم کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ منال، مجھے معلوم ہے تم مجھے نفرت کرتی ہو، لیکن بچوں کو اس سب سے دور رکھو۔ میں صرف تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اندر کمرے میں منال دروازے سے ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بچے اس کے ارد گرد سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حاکم کا سامنے آنا اس کی پرسکون زندگی کے لیے کیا قیامت لے کے آئے گا۔ حاکم نے جب دیکھا کہ منال دروازہ نہیں کھول رہی تو اس کی بے چینی غصے اور مایوسی میں بدل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ منال اندر ہی ہے، اس کا یہ سکوت اسے پاگل کر رہا تھا۔ حاکم نے دروازے کو لاک پہ ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ پرانا تالا اس طاقت کو برداشت نہ کر سکا اور دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کے حاکم کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ منال فرش پہ بیٹھی بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ نفرت اور خوف سے تپ رہا تھا۔ حاکم کو اپنی طرف آتا دیکھ کے منال نے بچوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور ایک شیرنی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز میں وہی کرب تھا جو 5 سال پہلے اس کے دل میں دفن ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منال کی آواز لرز رہی تھی مگر لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں زبردستی گھسنے کی؟ چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ کیا اب بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ کیا اب بھی میرے اور میرے بچوں کے کرب کا تماشا دیکھنا باقی ہے؟ حاکم سہم کے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے لباس پر مٹی تھی، بالوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ وہ بچوں کی معصوم خوف زدہ آنکھوں کی طرف دیکھتا تو اس کا دل دہل جاتا۔ منال، میری بات سنو۔ حاکم نے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ مت آنا میرے قریب، منال نے چیخ کے اسے روکا۔ 5 سال پہلے جب تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تھا، جب میں نے تمہیں اپنی منتیں کر کے روتے ہوئے دیکھا تھا، تب تمہارا دل کہاں تھا؟ آج جب میں نے اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنے بچوں کو سنبھال لیا ہے تو تم دوبارہ میری دنیا تباہ کرنے آ گئے ہو۔ کیوں نہیں چلے جاتے؟ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ بچے سہم کے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ان کی معصومیت حاکم کے سینے پہ خنجر بن کے گر رہی تھی۔ حاکم نے ایک ہاتھ اپنے دوسرے پر رکھا اور درد بھری نظروں سے منال کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں جہنم میں دھکیلا۔ حاکم کی آواز میں اب گڑگیا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، لیکن منال یقین کرو، یہ 5 سال میرے لیے بھی کسی سزائے موت سے کم نہیں تھے۔ میں ہر رات تمہاری ہنستی ہوئی آوازیں سنتا تھا جب خاموش ہو چکی ہیں۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں اکیلے اتنے سالوں میں کیسے رہی؟ منال تلخی سے ہنسی۔ اس کی ہنسی میں آنسوؤں کا ایک سمندر تھا۔ کیسے رہی؟
یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، جاؤ کسی اور کی دنیا برباد کرو، میرے پاس تمہارے لیے صرف نفرت بچی ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ حاکم کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی اور دیوانگی تھی۔ وہ منال کے قدموں کے پاس فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیسے اپنی ساری انا اس کے قدموں میں ڈھیر کر رہا ہو۔ منال میری بات سنو، اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے پتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، میں نے تمہیں وہ زخم دیے جو کبھی نہیں بھر سکتے، لیکن میں اب خود کو اور اپنی محبت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، جو کرنا ہے کرو، مجھے مارو، مجھ پہ چلاؤ، مجھے قید کر لو، لیکن مجھے اپنی زندگی سے دور مت کرو۔ میں اب تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سچی بے پناہ محبت۔ حاکم نے جیسے ہی اس کے پاؤں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، منال نے زوردار ٹھوکر اس کے سینے پہ ماری، جس سے وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، منال کی آواز میں ایک ایسی تیکھی دہر تھی جس نے حاکم کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ تمہاری محبت ایک لعنت ہے حاکم، 5 سال پہلے بھی تم نے اسی محبت کا نام لے کے مجھے برباد کیا تھا، اور آج بھی تم اس زہریلی محبت کا ڈھونگ رچانے آ گئے ہو۔ کون سی بیوی؟ آج تمہیں اپنی بیوی یاد آ رہی ہے؟ جب میں تنہائی میں سسک رہی تھی، جب میرے بچے اپنے باپ کا نام پوچھتے تھے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، تب تمہاری محبت کہاں تھی؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری صورت دیکھ کے مجھے اپنی زندگی کا وہ سیاہ باب یاد آتا ہے جس میں تم نے میرے کردار کو داغدار کیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی معافی نہیں مانگنی، مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی پرسکون زندگی واپس چاہیے، چلے جاؤ۔ بچے سہمے ہوئے کونے میں دبکے ہوئے تھے۔ منال کے مارنے کی رفتار کم نہیں ہو رہی تھی۔ حاکم اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں کی مار سہتا رہا، جیسے یہ مار اس کی سزا کا پہلا حصہ ہو۔ اس کے چہرے پہ درد کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تسکین بھی تھی کہ شاید اسے وہ سزا مل رہی ہے جس کا وہ مستقل حقدار تھا۔ منال کے ہاتھوں کی ضربیں حاکم کے سینے پہ مسلسل پڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب غصے کی تپش سے ابل رہے تھے۔ حاکم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، وہ اسے مار کے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کے قبول کر رہا تھا۔ اچانک منال کے پیروں میں سے ایک چھوٹی سی حرکت محسوس ہوئی۔ حاکم کی بیٹی جو اب تک خوف زدہ ہو کے کونے میں دبکی ہوئی تھی، بھاگتی ہوئی آئی اور منال کے لباس کو کھینچنے لگی۔ مما، پلیز مما، بابا کو مت ماریں۔ بچے کی اس پکار نے منال کے ہاتھوں کو ہوا میں ہی روک دیا۔ منال نے نیچے دیکھا تو اس کی بیٹی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ان میں ڈر نہیں بلکہ ایک معصوم سی التجا تھی۔ اس چھوٹی بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ آگے بڑھائے اور حاکم کے چہرے پہ جہاں منال کے تھپڑ کا نشان سرخ ہو رہا تھا، اپنے نرم گال پہ رکھ دیے۔ ماما، بابا کو چوٹ لگی ہے، وہ رو رہے ہیں، آپ مت مارے نا۔ بچے کے اس عمل نے پورے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا۔ حاکم کا دل جو پہلے ہی منال کی نفرت سے پگھل رہا تھا، اپنی بیٹی کے اس لمس سے پوری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں، وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ یہ وہی بچہ تھا جو اس کے وجود کو 5 سال پہلے اس نے غیر اور عاشق کی اولاد کہہ کے ٹھکرا دیا تھا۔ منال کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے دیکھا بچے کی آنکھوں میں حاکم کے لیے ہمدردی ہے، ایک ایسی کھنچاؤ جو شاید خون کا رشتہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ منال کے سینے سے ایک دردناک چیخ نکلی، اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ لیا، وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ حاکم نے آہستہ سے سامنے ہونے کی وجہ سے اس بچی کو سر پر رکھا، لیکن منال کے سامنے ہونے کی وجہ سے اسے چھونے کی ہمت نہ کی۔ دیکھا منال، حاکم کی آواز بالکل بیٹھ چکی تھی، یہ بچے، یہ معصوم فرشتے، میں ان کا باپ ہوں، تم چاہ کے بھی ان کے دل سے میرا نام نہیں مٹھا سکتی۔ منال نے اپنی سرخ آنکھیں اوپر اٹھائیں، اس کی نظروں میں اپنی نفرت اور تکلیف سے بھری ہوئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ان کے قریب آنے کی؟ تم نے کیا دیا ہے انہیں؟ صرف ایک تنہا ماں، لوگوں کے طعنے اور نفرت بھری زندگی۔ وہ روتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ بچوں کی معصومیت اور حاکم کی حالت نے منال کو ایک ایسے بھنور میں ڈال دیا جہاں اسے سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ وہ بچوں کے سامنے مزید تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک آخری بار حاکم کی طرف نفرت اور کرب بھری نظر ڈالی، پھر بچوں کو وہی حاکم کے حوالے کر کے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور اندر سے دروازہ مقفل کر لی۔ حاکم وہیں ساکت کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔
اپنی بیٹی کی معصوم گرفت کو محسوس کرتے ہوئے پورا دن وہ ان بچوں کے ساتھ رہا۔ اس نے سب کچھ کیا، انہیں کھانا کھلایا، ان کے ساتھ کھیلا، انہیں ہنسایا۔ بچے جو اسے بالکل نہیں جانتے تھے جلدی اس کے لاڈ پیار کے عادی ہو گئے، جیسے برسوں کا رشتہ ہو۔ جب رات ہوئی، تھک ہار کے بچے سو گئے تو حاکم کا دل ایک بار پھر بے چین ہو گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور منال کے کمرے کے سامنے جا کے رکا۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی سی چاندنی تھی۔ منال بستر پہ اوندھے منہ لیٹی تھی، اس کے کندھے سسکیوں کی وجہ سے ہل رہے تھے، تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس کا ہر آنسو حاکم کے دل پہ گرم لوہے کی طرح لگ رہا تھا۔ حاکم نے گہری سانس لی، اس کے قریب جا کے بستر پہ اس کے اوپر لیٹ گیا۔ اس نے اپنی مضبوط باہوں میں منال کو پوری طرح جکڑ لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر برائی سے بچانا چاہتا ہو۔ منال، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا۔ اس کی سانسیں منال کی گردن کو گرم کر رہی تھی۔ منال نے جیسے ہی اس کا لمس محسوس کیا، اسے 5 سال پرانی وہ رات یاد آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے تڑپی اور خود کو اس کے حصار سے آزاد کروانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، دور ہو جاؤ مجھ سے، جب چاہو گے برباد کر دو گے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ جب چاہو گے واپس آ جاؤ گے۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں دور ہٹ جاؤ۔ اس کے سینے پہ مکے مار کے اسے دور کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر حاکم کی گرفت جیسے پتھر ہو گئی۔ وہ اسے مزید زور سے اپنے ساتھ بھینچ کے لیٹ گیا۔ اس کا سر منال کے بالوں میں چھپا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی گرم آنسو بہہ کے منال کی گردن پہ گر رہے تھے۔ مجھے مار لو، میری جان لے لو، لیکن آج میں تمہیں دوبارہ خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ منال، میں مر رہا ہوں تمہاری اس نفرت میں، پلیز مجھے ٹوٹنے دو، مگر مجھے اپنے سے دور مت کرو۔ منال کے ہاتھ ہوا میں معلق ہو کے رہ گئے۔ اس کے جسم کا لرزہ ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ وہ اس کی باہوں میں قید تھی، مگر اس کے اندر کی جنگ اب بھی جاری تھی۔ حاکم کے سینے پہ سر رکھے اپنی پوری قوت ہمت جمع کرتے ہوئے منال نے ایک سرد اور گرفت لہجے میں کہا، حاکم، تم جو یہ کھیل کھیل رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میری زندگی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ حاکم کا جسم ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا، اس کی گرفت بے منال اور سخت ہو گئی، اسے تقریباً مسلنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ طلاق؟ تم میری بیوی ہو منال، میں نے تمہیں اپنا نام دیا، میری ملکیت ہو تم یہ بات دوبارہ زبان پہ مت لانا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور جنونیت ابھر آئی۔ منال نے اپنی تمام تر کمزوریوں کو ایک طرف پھینکا، اس کے سینے پہ زور دے کے اسے دور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اس نے سسکیاں روکتے ہوئے ایک جھوٹ بولا جو اس کے دل کے زخموں سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ تم غلط فہمی میں ہو حاکم، میں اب تمہاری ملکیت نہیں ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور وہ شخص مجھے اور میرے بچوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ حاکم کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، اس کی نیلی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ بیٹھا اور منال کے کندھوں کو زور سے دبوچ لیا۔ کون ہے وہ؟ کس کی ہمت ہوئی میری بیوی کی طرف دیکھنے کی؟ تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ممکن ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کے چہرے پہ آنسو پہنچی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ممکن کیوں نہیں ہے؟ تم نے 5 سال مجھے تنہا چھوڑا، کیا تب میں مٹی کا پتلا تھی؟ میری بھی زندگی ہے، اچھا ہی ہوا تم اب آ گئے ہو، تمہارے آنے سے میری طلاق کی راہ آسان ہو جائے گی، اب میں آزاد ہو کے اپنے محبوب سے شادی تو کر سکوں گی اور اپنے بچوں کو ایک باپ کا سایہ دے سکوں گی جو تم کبھی نہیں دے سکے۔ یہ سنتے ہی حاکم کا غصہ ایک دھماکے کی صورت اختیار کر گیا۔ اس نے غصے میں کمرے کی دیوار پہ زور سے مکہ رسید کیا، جس سے اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح منال کی طرف مڑا۔ تمہارا محبوب؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا، مگر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ منال کی ہمت دیکھ کے حاکم کا غصہ اور بھی بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا منال اب وہ معصوم بچی نہیں رہی جسے وہ آسانی سے ڈرا سکے۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں بلکہ خطرناک ملکیت کا احساس تھا۔ حاکم کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون اور اس کی وحشیانہ حرکتیں منال کو ہلا تو رہی تھیں، مگر اس کے اندر کی خودداری نے اسے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاکم کی یہ جنونیت اسے اور اس کے بچوں کو کسی نئی مصیبت میں ڈال دے گی۔ منال نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب جا کے اس کا بازو جھٹک دیا۔ اس کی آواز میں اب کانپنے کے بجائے ایک فولادی سختی تھی۔ بس، بہت ہو گیا حاکم،
نہ تو میں تمہاری ملکیت ہوں، نہ ہی کوئی کھلونا جسے تم جب چاہو توڑ دو، جب چاہو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں لیکن لہجہ اٹل تھا۔ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ حاکم اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے چہرے پہ ایک کرب بھری مسکراہٹ تھی۔ تم مجھے اس طرح نہیں نکال سکتی منال، میں نے کہا نا میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ منال نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے بچوں کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا، بچوں کو اٹھا کے لاؤنج میں لے آئے۔ پھر اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولی، اگر تم خود یہاں سے نہیں نکلے تو مجھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔ میں اپنے بچوں کی زندگی میں کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کروں گی جو انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہو۔ نکل جاؤ، ورنہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حاکم نے منال کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نفرت کی آگ اس قدر شدید تھی کہ وہ سمجھ گیا تھا اگر وہ ایک لمحہ رکا تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ سست قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، دہلیز پہ پہنچ کے ایک بار پھر مڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم نے مجھے نکال تو دیا ہے منال، لیکن یاد رکھنا میرا سایہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں اس محبوب کو تلاش کروں گا جسے تم نے نام لیا۔ اس دن تمہاری یہ بہادری کہاں جاتی ہے میں دیکھوں گا۔ منال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس دروازہ زور سے بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ جیسے ہی دروازے کے باہر حاکم کے بھاری قدموں کی آواز دور ہوئی، منال کا سایہ سب ٹوٹ گیا، دروازے سے ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ وہ بچوں کو اپنے سینے میں کھینچ دیا۔ باہر کی تاریک رات میں حاکم اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ خون سے تر تھا، مگر اس کے دل کا زخم کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو زوردار جھٹکے کے ساتھ سٹارٹ کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حاکم کا غصہ اور انتقام کی آگ اب ایک نئے رخ پہ تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر منال اس کی بات نہیں مان رہی تو وہ اس کے خاندان کو استعمال کرے گا۔ وہ سیدھا منال کے آبائی گھر پہنچا جہاں آغا جان اور فضیلت بیگم اب بھی اسی تلخی اور تنہائی میں جی رہے تھے۔ حاکم نے وہاں پہنچ کے ایک بہت بڑا ڈرامہ رچا دیا۔ اس نے آغا جان اور فضیلت بیگم کے سامنے بیٹھ کے اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو سجائے اور سارا ملبہ منال پہ اور اس کے محبوب پہ ڈال دیا۔ آغا جان، میں نے تو اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھا تھا، لیکن منال اب بدل چکی ہے۔ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ مل کے میرے بچوں کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، میں نے کتنی بار کوشش کی کہ اسے واپس لاؤں، مگر وہ طلاق مانگ رہی ہے تاکہ وہ اس شخص کے ساتھ رہ سکے۔ آغا جان جو پہلے ہی منال کے اس گناہ کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکے تھے، اب ایک طرح کی شرمندگی کا شکار تھے۔ حاکم کی باتوں میں آ گئے۔ فضیلت بیگم کا تو غصہ ہی ساتویں آسمان پہ تھا۔ اس بغیرت لڑکی کی اتنی ہمت! وہ چلائیں۔ اگلے ہی دن حاکم اپنے ساتھ آغا جان، تایا جان، فضیلت بیگم کو لے کے منال کے فلیٹ پہ پہنچا۔ منال نے جب دروازہ کھولا تو سامنے اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ مما، آغا جان، وہ ہکلائی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فضیلت بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ابھی بھی تیرا دل نہیں بھرا؟ حاکم جیسا خاوند تجھے نہیں ملا جو تو کسی غیر کے چکر میں گھر تباہ کر رہی ہے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مما، آپ حاکم کی باتوں میں آ رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ تایا جان نے اسے بازو سے پکڑا اور بولے، منال، ہم سب کا فیصلہ ہے کہ تم ابھی حاکم سے طلاق لوگی اور ہمارے ساتھ واپس چلو گی۔ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری زندگی نئے سرے سے شروع کروائیں گے۔ حاکم ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کونے میں کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے بچوں کو دیکھا تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مما، ہم نہیں جائیں گے، بابا کو مت چھوڑو۔ بچے حاکم کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ وہ حاکم کو بابا کہہ کے پکار رہے تھے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ منال نے دیکھا کہ بچے حاکم کے حصار میں ہیں، اسے نہیں چھوڑنا چاہتے، جبکہ حاکم کا چہرہ ایک عجیب سی تسکین سے بھرا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ حاکم نے ایک ایسا جال بچھا دیا ہے جہاں سے نکلنا اب ممکن نہیں رہا۔ بچوں کی محبت اور گھر والوں کی زبردستی کے درمیان بری طرح پھنس چکی تھی۔ منال اپنے گھر والوں کے دباؤ میں واپس تو آ گئی، لیکن اس نے اپنی آزادی اور حاکم سے نجات کے لیے عدالت میں طلاق کا کیس دائر کروا دیا۔ گھر میں رہ کر بھی ایک انجانی قید میں تھی جہاں ہر لمحہ حاکم کی نظریں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ چند دن بعد شہر کے بڑے ہوٹل میں ایک شاہانہ بزنس پارٹی کا انعقاد ہوا۔ حاکم اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ وہاں موجود تھا۔
اور اتفاق سے منال جس جگہ جاب کر رہی تھی اس کے مالک اور بزنس پارٹنر بھی اسی تقریب میں مدعو تھے۔ منال کو اپنی جاب کے سلسلے میں وہاں جانا پڑا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حاکم کی نظریں منال پہ جم گئیں۔ منال نے آج بہت نفیس اور خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ حاکم کو یہ دیکھ کے شدید جلن ہوئی۔ منال اپنے باس کے ساتھ کافی خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بھی بدلہ لینے کے لیے ایک خوبصورت ماڈل لڑکی کو اپنے قریب بلایا اور نہایت بے تکلف ہو کے زور زور سے ہنس ہنس کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ منال نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے لگا کہ حاکم آج بھی اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ غصے میں آ کے اس نے بھی جان بوجھ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ کہکے لگانا شروع کر دیے، جیسے اسے حاکم کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاکم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تیزی سے منال کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتا ہوا ہال سے باہر پارکنگ میں لے آیا۔ اندھیرے اور سنسان کونے میں پہنچ کے حاکم نے منال کو دیوار سے لگا دیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ دکھانا چاہتی ہو کہ تم میرے بغیر کتنی خوش ہو؟ حاکم کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ منال کی آنکھوں میں آج عجیب سی چمک تھی، اس میں نفرت سے زیادہ ایک طرح کی بے باکی تھی۔ وہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، اور تم کیا دکھا رہے ہو؟ اگر تم کسی اور کے ساتھ ہنس سکتے ہو تو کیا میں نہیں کر سکتی؟ حاکم کے اندر کا جنون بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس کے انتہائی قریب ہو گیا، اس کے لبوں کے قریب جا کے سرگوشی کی۔ منال کا لہجہ اچانک تبدیل ہوا، اس میں عجیب سا طنز اور چیلنج آ گیا تھا۔ وہ حاکم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر اتنی ہی ہمت ہے تو بس باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اگر واقعی اپنی بیوی مانتے ہو اور اس حد تک آ چکے ہو تو یہ سب ڈرامہ بند کرو اور مجھے اپنی باہوں میں اٹھاؤ، مجھے اپنی گود میں بٹھاؤ اور ابھی اسی وقت مجھے اس جگہ سے دور لے جاؤ۔ شاید وہ نشے کی حالت میں تھی۔ گاڑی میں بٹھاؤ اور دکھاؤ کہ تمہاری محبت میں کتنی طاقت ہے۔ حاکم اس کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ یہ سن کے ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اسے منال کا یہ نیا روپ اور بے باک مطالبہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے منال کو اپنی گرفت میں لیا، اس کے چہرے کو دیکھا جیسے وہ اس کے اندر چھپے کسی اور ہی راز کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی۔ منال کی اس بے باک دعوت نے اس کے اندر چھپے سارے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں منال کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ منال نے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹپکا دیا۔ وہ اب بھی اس کے عطر کی وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس کر رہی تھی جو 5 سال پہلے اس کے وجود کا حصہ تھی۔ حاکم نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ اندر ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، فضا میں کشیدگی اور جذبات کا ایک طوفان امڈ آیا۔ حاکم اس کے قریب ہوا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وہی پرانی دیوانگی اور ملکیت کا احساس تھا۔ منال نے اپنی نرم انگلی آہستہ سے حاکم کے ہونٹوں پہ رکھی، اسے خاموش کروانے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ اس نے مدھم اور لرزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، یہی مجھے چاہیے، یہی قربت چاہیے۔ آپ کو کیا لگا تھا میں آپ کو بھول گئی ہوں؟ حاکم کا ہاتھ منال کے چہرے کے گرد گیا۔ منال نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ مزید دباتے ہوئے کہا، آپ نے بہت مس کیا تھا نا مجھے، آپ چھوڑ گئے تھے مجھے اس تنہائی میں، اس اذیت میں جہاں ہر پل آپ کی یاد آتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ حاکم کے لیے یہ الفاظ کسی نشے سے کم نہ تھے، وہ جو ابھی تک غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ منال کی اس اقرار نے اسے پگھلا کے رکھ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی انگلیوں پہ رکھ دیا، اسے اپنے ہونٹوں سے لگا کے چوم لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا منال۔ حاکم کی آواز میں کرب ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح تھی جس میں صرف پچھتاوا اور محبت تھی۔ یہ انتقام، یہ دوری، یہ سب میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں تمہارے بغیر ہر لمحہ مرتا ہوں۔ منال نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب بھی اسے نفرت کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے سامنے حاکم کا یہ نیا روپ اس کے دل کو توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ حاکم کے بالوں میں الجھا دیا، اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ اگر آپ کو بھی اب بھی میری پرواہ ہے تو یہ سب ڈرامہ بند کریں۔
وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم دوبارہ کبھی ملیں گے، کبھی پہلے جیسے ہو سکیں گے یا نہیں، لیکن فی الحال مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ حاکم نے اسے اپنے سینے سے اس قدر شدت سے لگایا جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لینا چاہتا ہو۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی تیز ہوتی دھڑکنیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ نفرت کے اس طوفان کے نیچے محبت کی ایک چنگاری اب بھی زندہ تھی۔ حاکم کے بازوؤں کے حصار میں منال کی آنکھیں نشیلی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی خودداری اور نفرت کے سب نقاب اتار چکی تھی، اس کی جگہ ایک عجیب سی دیوانگی نے لے لی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھو رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ حاکم، اس کی آواز ریشم کی طرح نرم اور مدھم تھی، جس میں اب کوئی گلا نہیں بلکہ ایک عجیب سا خمار تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا، وہ بالکل آپ جیسا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی ضد، اس کا غصہ سب آپ پہ گیا ہے۔ میں اسے اس لیے زیادہ محبت کرتی ہوں کیونکہ اس میں مجھے آپ نظر آتے ہیں حاکم۔ حاکم ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے حاکم کے سینے پہ سر رکھے ہوئے بے باک حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور یہ بے باک انداز حاکم کے ہوش اڑا رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو منال؟ حاکم نے بھاری آواز میں پوچھا۔ منال نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کیوں چلے گئے تھے مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ مجھے پتہ ہے آپ نے بدلہ لیا تھا، لیکن کیا اس بدلے میں آپ نے مجھے کھو نہیں دیا؟ اب اگر آپ دوبارہ گئے تو میں آپ سے کٹی کر لوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے سینے پہ انگلیاں گھماتے ہوئے بولی، مجھے ایک اور بیبی چاہیے، بالکل اس چھوٹے کی طرح، جو بالکل آپ جیسا ہو، پھر مجھے ویسی محبت کرو جب تک کہ دنیا ختم نہ ہو جائے۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے لمس میں ایسی شدت تھی جس نے حاکم کے اندر کے تمام غموں اور انتقام کو راکھ کر دیا۔ حاکم نے اسے مزید مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں اب کبھی نہیں جاؤں گا میری جان، حاکم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں صرف دیوانگی اور ملکیت تھی۔ تمہاری اور تمہاری محبت اب میری پوری زندگی بن چکی ہے۔ گاڑی کے بند شیشوں کے پیچھے وقت جیسے تھم گیا۔ منال کی وہ ضد، وہ تڑپ اور بے باک انداز حاکم کو اس کے قریب ترین کر رہا تھا، جبکہ باہر کی دنیا سے بے خبر وہ دونوں اپنی محبت اور انتقام کی اسی پرانے بھنور میں دوبارہ کھو رہے تھے۔ گھر میں خاموشی صرف ان دونوں کی بھاری ہوتی سانسیں گونج رہی تھی۔ حاکم، جو ابھی تک منال کے بدلتے ہوئے جذباتی رنگوں کے سحر میں تھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیدھا اس کے کمرے میں لے آیا۔ اس نے نہایت نرمی سے بیڈ پہ لٹایا اور اس کے چہرے پہ بکھرے بال پیچھے ہٹائے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ 5 سال پرانی جھلک تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا، جیسے وہ خود کو ابھی بھی اس لائق نہیں سمجھ رہا تھا۔ سو جاؤ منال، بہت رات ہو گئی ہے، حاکم نے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ اٹھ کے جانے کے لیے مڑا۔ وہ جانتا تھا اگر مزید روکا تو شاید اپنے ضبط پہ قابو نہ رکھ پائے، منال کو مزید کسی تکلیف میں ڈال دے، مگر جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑا تو منال کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے نکلا، حاکم کی کلائی کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حاکم کے قدم وہیں جم گئے۔ منال بیڈ پہ نیم تراس ہو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی جو برسوں کی دوری نے پیدا کی تھی۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کی اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے، مجھے پیار کرو، مت جاؤ حاکم، مجھے تنہا مت چھوڑو، میں مر جاؤں گی اگر تم مجھ سے دور گئے۔ اس کے لہجے میں اب ضد نہیں بلکہ ایک ایسی بے بسی تھی جس نے حاکم کے قدموں کی زنجیریں توڑ دیں۔ وہ پلٹا دیکھا، منال کے رخساروں پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ حاکم نے ایک لمبی سانس لی، اپنی انا اور ماضی کے سارے خود ساختہ اصول کو اس لمحے کے لیے دفن کر دیا اور واپس بیٹھ کے اس کے قریب جھک گیا۔ اس نے منال کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ماتھے پہ لب ٹکائے۔ میں نہیں جا رہا میری جان، حاکم نے سرگوشی کی، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ منال نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر، ہر برائی سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ حاکم نے اسے اپنے حصار میں لیا تو کمرے کی فضا میں پھر وہی پرانی کشش، محبت کا احساس کھل گیا۔ حاکم نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ منال پلیز سو جاؤ، بہت تھک گئی ہو تم۔ لیکن منال کسی بھی انکار کو قبول کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔
وہ تیزی سے اٹھ کے بیڈ پہ سیدھی ہو گئی اور حاکم کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، وہ آہستہ آہستہ حاکم کی آغوش میں سمٹ گئی۔ اس نے حاکم کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بے ساختہ دلکش باتیں شروع کر دی۔ اس کا ہر دفاع ٹوٹنے لگا، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اپنی طرف کھینچتی، اس کے کانوں میں محبت کے ایسے جملے سرگوشیاں کر رہی تھی کہ حاکم کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ منال کی بے باک حرکتیں، اس کی قربت، وہ تمام فاصلے مٹا دیے جو 5 سالوں کی دوری نفرتوں نے کھڑے کیے۔ حاکم جو خود کو بہت دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، منال کے سحر میں مکمل طور پہ گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی خودداری، اس کا ضبط، اس کے تمام تحفظات اسے ایک لمحے میں بہہ گئے۔ حاکم نے منال کو اپنی بازوؤں میں بھر لیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے وہ پھر سے دونوں محبت کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے، جہاں صرف ان کی سانسیں، ایک دوسرے کا لمس باقی تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں 5 سالوں کی دوری کا یہ لمحہ نئی جذبات، نئی شدت، نئی قربت کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس رات نفرت کے سارے اندھیرے اس قربت کی روشنی میں تحلیل ہو گئے۔ صبح کا سورج کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ منال کی آنکھ کھلی، اس کا سر کسی بھاری بوجھ سے دبا ہوا تھا، جیسے کل رات کے جذبات کا طوفان اس کے وجود کو نڈھال کر گیا۔ اس نے ہلکی سی کروٹ لی، اپنے گرد ایک آئینی مضبوطی کا احساس ہوا۔ حاکم اسے اتنی شدت سے جکڑے ہوئے سو رہا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو منال کہیں پھر غائب ہو جائے گی، اور اس کے وجود سے آتی دھیمی جانی پہچانی کلون کی مہک اس کے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ منال کچھ دیر ساکت پڑی، اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی تھی جسے 5 سال بعد دوبارہ نصیب ہوا تھا۔ اسے اپنی کل رات کی بے باکی دیوانگی یاد آئی تو اس کا چہرہ تمتما اٹھا، مگر اس کے ساتھ ہی دل میں عجیب سی تسکین بھی تھی۔ وہ جو برسوں سے ایک اندیکھا بوجھ پھر رہی تھی، آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود پہلی بار ہلکا ہوا ہو۔ اس نے بہت آہستہ سے حاکم کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اٹھ سکے، مگر حاکم نے نیند میں ہی اسے قریب کر لیا۔ کہیں نہیں جا رہی تم۔ منال کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سکون عارضی ہو سکتا ہے، باہر کی دنیا میں ابھی بہت سے طوفان باقی ہیں، لیکن اس ایک لمحے کے لیے وہ صرف اور صرف حاکم کی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی، خود کو مزید سمو لیا۔ وقت کسی بھی چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی سوائے محبت کے۔ جیسے ہی حاکم کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی تو وہ کروٹ بدل کے بیدار ہوا۔ کمرے میں موجود محبت اور نرم گرم فضا ایک دم سے سرد پڑ گئی۔ جو کچھ لمحے پہلے تک خود کو اس کی باہوں میں محفوظ سمجھ رہی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا چہرہ جو رات کی سرخی سے گلابی تھا، اب کسی سفید کاغذ کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اتر کے کھڑی ہو گئی، اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور کپڑوں کو سنبھالا۔ حاکم نے اسے حیرت اور گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک کل رات کا خمار اور ایک قسم کی جیت کا احساس تھا۔ منال! حاکم نے بھاری آواز میں اسے پکارا اور ہاتھ بڑھایا، مگر منال نے پیچھے ہٹ کے اسے خود سے دور رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت جو چند گھنٹوں کے لیے دب گئی، دوبارہ کسی شعلے کی طرح بھڑک رہی تھی۔ اس نے حاکم کی طرف دیکھا تک نہیں، بس آئینے میں اپنی کرب زدہ تصویر کو دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں عدالت جانا ہے۔ حاکم کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، کچھ دیر اسے ساکت دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو یہ وہی منال ہے جو کچھ گھنٹے پہلے اس کی گود میں بیٹھی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ عدالت! منال، کیا تم بھول گئی ہو کہ کل رات ہمارے درمیان کیا ہوا؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ منال نے اس بات ادھوری چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں، صرف ایک پتھریلی ضد تھی۔ وہ رات ایک غلطی تھی یا شاید ایک کمزوری، لیکن اپنے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ طلاق کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے اور میں آج ہی اسے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ حاکم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پہ رنگ بدل رہے تھے۔ تم مجھے استعمال کر کے پھینکنا چاہتی ہو؟ تم سمجھتی ہو میں کل رات کے بعد تمہیں آزاد کر دوں؟ منال نے درشتی سے اس کی طرف دیکھا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں تم کیا ہو۔ حاکم، یہ بھی جانتی ہوں کہ تم کل رات صرف اپنے انتقام اور اپنی انا کی تسکین کی تھی۔ مجھے عدالت میں تمہاری ضرورت ہے، کسی اور چیز کی نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حاکم کمرے میں اکیلا رہ گیا، مٹھیاں بھیجتے ہوئے، جہاں کل رات کی قربت کی یاد ایک نیا زخم دے رہی تھی۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حاکم منال ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پہ
کرسیوں پہ بیٹھے تھے مگر ان کے درمیان 5 سالہ دوری اور کل رات کی تلخ اور شیریں تعلقات کے واقعات گہری خلیج تھی۔ جج صاحب نے فائل دیکھتے ہوئے بچوں کو اپنے سامنے بلایا۔ دونوں بچے حاکم اور منال کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں عدالت کا یہ ماحول خوف پیدا کر رہا تھا۔ جج صاحب نے نرمی سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں آپ اپنے ماما پاپا میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ بچے کچھ دیر خاموش رہے، پھر اپنی ماں منال اپنے باپ حاکم کو باڑی باڑی دیکھنے لگے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ہوئے کہا، ماما بھی چاہیے اور بابا بھی، ہم دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ سن کے عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ حاکم نے فاتحانہ نظر منال پہ ڈالی، جبکہ منال کا دل بچوں کی اس بات پہ کام کیا۔ جج صاحب نے گہری سانس لی، دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں یہ بچے آپ دونوں کا مشترکہ اثاثہ ہیں، ان کی ذہنی حالت، ان کی خواہش دونوں کے ساتھ رہنے کی ہے۔ میں آپ دونوں کو ایک آخری موقع دیتا ہوں، عدالت سے باہر جا کے سوچ لیں کہ آپ اپنے انا کے مسائل کو بچوں کی زندگی پہ ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ جج صاحب نے اپنی اینک اتارتے ہوئے کہا، یہ طلاق صرف آپ کی زندگی کا خاتمہ نہیں، ان بچوں کے مستقبل کا بھی سوال ہے۔ آپ دونوں کے پاس کچھ گھنٹے ہیں، جا کے سوچ لیں آپ اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں یا نہیں۔ بچوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے منال اور حاکم آمنے سامنے تھے۔ حاکم نے قریب آ کے آہستہ سے کہا، سنا تم نے، بچوں کی ضد ہے، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، طلاق کا خیال دل سے نکال دو۔ منال نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اس کے اندر ابھی ایک طوفان تھا، لیکن وہ بچوں کا معصوم چہرہ اسے دوبارہ نئی سوچ میں مبتلا کر گیا۔ عدالت کی تاریخیں ملتی رہی، لیکن جج کے الفاظ نے دونوں کو ایسی الجھنوں میں ڈال دیا جہاں نہ تو منال کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، اسے مکمل لاطلقی کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ اسی دوران منال کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت پھر سے بوجھل رہنے لگی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مارکیٹ سے ٹیسٹ کٹ منگوائی اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ جب ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آیا تو 2 سرخ لکیریں تو منال کا جیسے سانس ہی روک گیا۔ وہ ٹیسٹ کٹ ہاتھ میں لیے وہیں فرش پہ بیٹھ گئی، وہ دھاڑے مار کے رونے لگی، اس کی روح کانپ رہی تھی۔ یہ وہی ماضی، وہی گناہ، وہی زنجیر تھی جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اسے اور بھی زیادہ مضبوطی سے جکڑ رہی تھی۔ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں اٹھی اور سیدھا حاکم کے کمرے کی طرف گئی۔ حاکم اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پہ کسی بزنس میٹنگ اور فائل میں مگن تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ منال کسی طوفان کو لے کے اندر آ رہی ہے۔ منال نے کمرے میں قدم رکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، ہاتھ میں وہ ٹیسٹ کٹ بری طرح کانپ رہی تھی۔ حاکم نے جیسے ہی سر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا۔ منال نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے حاکم کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کو ایک جھٹکے سے اٹھایا اور پوری قوت سے نیچے پھینکا۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجی، اسکرین چکنا چور ہو گئی اور پرزے بکھر گئے۔ حاکم حیرانی اور غصے سے اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے منال، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ منال اس کے سامنے کھڑی ہانپتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیخی، ہاں پاگل ہو گئی ہوں، دیکھو یہ دیکھو کیا کر دیا تم نے میری زندگی کا حال، تمہاری وجہ سے، تمہاری اس گھٹیا پن کی وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے ٹیسٹ کٹ حاکم کے سینے پہ مار کے پیچھے ہٹ گئی۔ حاکم ساکت ہو گیا، اس کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ عجیب سے سکتے نے لے لی۔ اس کی نظر فرش پہ پڑی، پھر منال کے لرزتے وجود پہ جم گئی۔ حاکم کے چہرے پہ سرد مہری چھا گئی، اس نے فرش پہ بکھرے لیپ ٹاپ کے ٹکڑوں کو، پھر اس ٹیسٹ کٹ کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی جو منال توقع کر رہی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو منال، اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت اور بے حس تھا۔ اس بار مزید تمہیں اذیت نہیں دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، قانونی کارروائی مکمل کر کے تمہیں تمہاری مرضی کی آزادی دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی منال کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اسے توقع تھی کہ شاید وہ پچھتائے، گلے لگے یا اس بچے کو اپنا کہہ کے سہارا دے، لیکن اس کی آزادی کی پیشکش منال کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ منال پاگلوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑی، اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی، اس کے کندھوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ طلاق؟ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں دینی ہے تمہیں طلاق؟ بتاؤ مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگی۔ حاکم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ پتھر کی طرح کھڑا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ تم مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو سب کچھ۔ حاکم نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن منال نے زور سے جھٹک دیا۔ کیوں طلاق دینی ہے؟ کیا میں اتنی حقیر ہوں تمہاری نظر میں؟ تم مجھے
तुम्हारी नज़र में तुम मुझे अपने साथ रखने के बजाय तलाक का रास्ता दिखा रहे हो। हाकिम की आंखों में एक लम्हे के लिए कर्ब उभरा, लेकिन इसने फ़ौरन छुपा लिया। मिनाल, मैं तुम्हें इस अज़ाब से निजात दिला रहा हूँ जो मेरे साथ रह के तुमने उठाया। तलाक ही वाहिद रास्ता है, वरना तुम उम्र भर मेरी नफ़रत, इस घर की ज़िल्लत का बोझ ढोती रहोगी। मिनाल के होंठ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था हाकिम ये सब सच में उसकी बेहतरी के लिए कह रहा है या उसका कोई नया इंतकाम है। मिनाल की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह रहा था, लेकिन उसके लहजे में अब एक ऐसी शिद्दत थी जो हाकिम को हिला के रख देने के लिए काफ़ी थी। वह उसके गुस्से और सैद महरी को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। उसने हाकिम के कांपते हुए हाथों को, इसे समझ नहीं आया था ये सब क्या है। अब एक ऐसी शिद्दत थी जो हाकिम को हिला के रख रही थी। एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। उसने हाकिम को कांपते हुए हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया। हाकिम ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर मिनाल ने उसके हाथ को मजबूती से थामा और खींच के अपने करीब कर लिया। महसूस करो हाकिम, मिनाल की आवाज़ से सकती हुई अटल थी। और ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, हमारे बेनाम रिश्ते की आखिरी निशानी है जिससे तुम भागना चाहते हो। हाकिम का हाथ पेट पे था, जहाँ जिंदगी की नई धड़कन पनप रही थी। मिनाल की इस इक़्तिदाम से हाकिम के जिस्म में बिजली दौड़ गई। वो जो अब तक तलाक और अलर्जी के अल्फाज को ढाल बना के खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मिनाल के इस अमल के आगे बिल्कुल बेबस था। उसकी उंगलियां साकित हो गईं, उसके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी। मिनाल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसका चेहरा हाकिम के सीने के करीब था। क्या तुम वाकई इतने बेदिल हो गए हो? अपनी ही औलाद को इस दुनिया में आने से पहले यतीम कर दोगे? क्या मेरा वजूद तुम्हारे लिए इतना सस्ता है कि तुम तलाक के कागज़ पे दस्तखत करके अपना पीछा छुड़ा लोगे? मैंने तुम्हें खुद से दूर नहीं किया, आज मैं तुम्हें अपने और इस बच्चे से दूर नहीं होने दूंगी। हाकिम की आंखें बंद हो गई। वो जिस आज़ादी का ढोंग रच रहा था, वो मिनाल की सेक लिम्स ने चकनाचूर कर दी। उसका हाथ मिनाल के बहुत करीब था, जैसे उसके वजूद को महसूस कर रहा हो, जिसका अपना हिस्सा था। मिनाल, इसकी आवाज़ में वो पहली वाली सर्दी नहीं, बल्कि एक गहरी पेशेमानी थी और अंदरूनी जंग की गूंज थी। अगर मैंने तुम्हें तलाक दी तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बुज़दिली होगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें रोका तो मैं तुम्हें दोबारा इसी अजियत का शिकार करूँगा जिसे तुम 5 साल से गुजर रही हो। मिनाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, आंसू भरी आंखों से उसे देखा। मुझे इस अजियत से नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले से डर लगता है हाकिम। अगर तुम मुझे सच में अपना मानते हो तो तलाक का लफ्ज़ दोबारा कभी मत कहना। अब इस बच्चे की खातिर मेरे लिए नहीं तो इस नन्ही सी जान के लिए रुक जाओ। कमरे में शदीद खामोशी छा गई। हाकिम का हाथ अब भी मिनाल के पेट पे था। उसके दिल की धड़कनें मिनाल के पेट की इस खामोश धड़कन के साथ हम आहंग हो रही थी। हाकिम का हाथ पेट पे साकित था, जैसे नन्ही सी जिंदगी की दस्तक को अपनी रूह में उतार रहा हो। मिनाल की तड़प का ये चैलेंज हाकिम की अना के तमाम हिसार तोड़ चुका था, जो अब तलाक का निकाब ओढ़े हुए थी। अपने दिल के जख्म छुपाए बैठा था। बस के अंदर का इंसान रो रहा था। हाकिम आहिस्ता से झुका और मिनाल के माथे पे अपना माथा टेक दिया। उसकी पेशानी आपस में जुड़ गई। इस लम्हे उनके दरमियान 5 साल दूरी, नफरत, अना और तमाम तलखियाँ तहलील हो गई। दोनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब रवां था। हाकिम की सिसकियाँ कमरे की खामोशी को चीर रही थी। वो जो अपने जज्बात पे काबू पाने का माहिर था, आज मिनाल के सामने टूट के बिखर चुका था। मैं कितना जालिम हूँ मिनाल, हाकिम की आवाज़ लरसी हुई थी, हद कर्बनाक थी। मैं तुम्हें सजा दे रहा था या खुद को? मैंने इस तलाक को अपना हथियार बनाया, मगर मुझे नहीं मालूम था यह हथियार मुझे ही ख़त्म कर देगा। मैं इस बच्चे को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो मेरा अपना वजूद है। मिनाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें हाकिम के चेहरे से टकरा रही थी। वो उसे अपने माथे पे महसूस कर सकती थी। तुम्हारी हर सज़ा में, तुम्हारी हर दूरी में मैंने तुमसे मोहब्बत की है हाकिम, लेकिन अब हम मज़ीद नहीं लड़ सकते। अब ये बच्चा हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों इस तरह खड़े रहे, एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के आंसुओं को महसूस करते रहे। इस वक्त कोई अल्फाज नहीं, बस एक दूसरे के वजूद का एहसास था जो खामोशी से सब कुछ कह गया था। हाकिम ने अपने हाथों को मिनाल के चेहरे से हटाया और पूरी शिद्दत से बाजुओं में भर लिया, जैसे उसे इसके पेट में मौजूद अपने नए वजूद समेत हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। उनके आंसुओं की नमी उनके चेहरों पे मल रही थी। उनका रोना इस बात की गवाही दे रहा था कि ज़ख्म कितने गहरे थे, मगर मोहब्बत की ये आखिरी किस्त अब नई सिरे से जीने का इरादा कर रही थी।
وہ پیشانیاں جوڑے ایک دوسرے کی دکھوں کا مداوع کر رہی تھی، اس عزم کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایک دوسرے سے اور ان کے ننھے مہمان سے دور نہیں کر سکے گی۔ عدالت کے کمرے میں جہاں کچھ دیر پہلے طلاق کی بازگشت تھی، نئی تحریریں لکھی جا رہی تھیں۔ منال نے خاموشی سے کاغذ نکالا، اس پہ شرطیں درج کیں جن کا مقصد ان کے تعلقات کو نیا نظم و ضبط دینا۔ حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر وہ ان اصولوں کی پاسداری کرے گا طلاق کا کیس واپس لے گی۔ حاکم کاغذ ہاتھ میں لیا۔ پہلی شرط یہ تھی، کسی بھی تنازع میں حاکم اپنی انا کو درمیان میں نہیں لائے گا، منال کی جاب اس کے فیصلوں کا احترام کرے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بچوں کی تربیت میں دونوں برابر شریک ہوں گے، حاکم اپنے ماضی کے انتقامی رویے کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ وہ کبھی بھی ان پر کسی غیر مرد یا کسی بے جا شک کا سایہ نہیں ڈالے گا، ایک دوسرے پہ بھروسہ قائم کریں گے۔ حاکم نے منال کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اب نفرت کی جگہ ایک شرطیہ امید تھی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی عدالت کے میز پہ رکھے قلم کو اٹھایا، ان شرائط پہ دستخط کر دیے۔ یہ دستخط محض کاغذ پہ نہیں بلکہ ان کی ٹوٹی ہوئی زندگیوں کے زخموں پہ ایک مرہم کی حیثیت رکھتے تھے۔ وکیل نے کاغذات واپس لیے اور طلاق کا کیس خارج کر دیا۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت دونوں ایک نئے رشتے کی دہلیز پہ کھڑے تھے۔ حاکم نے منال کا ہاتھ تھاما، اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اب اس کی گرفت میں ملکیت کا غرور نہیں بلکہ حفاظت کا احساس تھا۔ گھر پہنچ کے انہوں نے بچے کو گلے لگایا جو اب اپنے بابا اور ماما کو ایک ساتھ دیکھ کے خوشی سے نہال تھے۔ شام ایک نئی زندگی کا آغاز ثابت ہوئی جہاں پرانی تلخیاں ختم ہو چکی تھی، مستقبل کے خوابوں کی باری تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا، اب ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، آنے والے نئے مہمان کے لیے خوشیوں کا نیا جہاں بسائیں گے۔ ان کی زندگی کا وہ طوفان جو انہیں بربادی کے دہانے پہ لے آیا تھا، سکون کی ایک پرسکون جھیل میں بدل گیا تھا۔ ایک دوسرے کے وجود میں ڈھل چکے تھے، کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کے لیے جینے کا عزم تھا۔